بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسر خان یوسف زئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور سٹوری یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنے سٹاف پر PIA سے سفر کرنے پر پابندی لگا دی ہے، اور اقوام متحدہ نے PIA کے پائلٹوں پر اور PIA کی سروس پر اپنی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کیوں یہاں تک پہنچا، اس پہ بات کریں گے۔ اگر آپ اسی طرح کی خبروں سے اور آنے والے وقتوں میں بھی ہماری خبروں سے خود کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبائیں، تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، اقوام متحدہ نے یہ خبر آئی ہے کہ اپنے سٹاف پر پابندی لگائی ہے کہ وہ PIA سے سفر نہ کریں، اور PIA کی سروس پر فلائٹوں پر اور PIA کے پائلٹوں پر انہوں نے اپنی تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ مشکوک ہیں، یہ پائلٹ، اور ان کی لائسنس جو ہے وہ مشکوک ہے۔ ناظرین، بات دکھ کی اور افسوس کی یہ ہے کہ شاید ہی کہیں 72 سالوں میں کہیں ایسا ہوا ہو۔ ایک معاملہ نہیں ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہماری انٹرنیشنل بے عزتی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی براڈ شیٹ کا کیس، کبھی دوسرے ہی دن ریکوڈک کا کیس، تو اس کے تیسرے چوتھے روز اب یہ PIA کا مسئلہ، پھر PIA کا ملیشیا میں پکڑا جانا، اب یہ اقوام متحدہ کا اپنے جو ہے سٹاف کو PIA سے سفر نہ کرنے کی ہدایت، یہ تمام چیزیں متواتر شروع ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے تو ملکی لیول پر، نیشنل لیول پر جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، لیکن اب یہ ملک جو ہے، اس کے وقار کا مسئلہ بیرونی دنیا میں پیدا ہو گیا ہے۔ اب انٹرنیشنل بے عزتی اور ضلالتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال PIA جو ہمارے ہوا بازی کے وزیر تھے، غلام سرور خان صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا کہ جی PIA کے 262 پائلٹ جو ہیں اور ان کے لائسنس جو ہے وہ مشکوک ہیں اور یہ جعلی ہیں۔ اس سے نہ صرف یہ ہوا کہ ہمارے PIA کے پائلٹس جو ہے دنیا بھر میں، صرف PIA کے پائلٹس نہیں بلکہ ہمارے پاکستانی جو بھی پائلٹس جو باہر ملکوں میں کام کر رہے تھے، جیسے اتحاد ایئر لائن میں تھے یا وہ امارات ایئر لائن میں تھے یا دنیا کے دوسرے بحرین اور قطر اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی تھے، پائلٹس جو دوسرے ملکوں میں کام کر رہے تھے، ان کی نہ صرف یہ کہ ہمارے PIA کے پائلٹس جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے، بلکہ جو دنیا میں کہیں اور بھی جاب یا نوکریوں پہ لگے ہوئے تھے، ان کی روزی روٹی کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ یہ انتہائی ایک غیر ذمہ دارانہ بیان تھا جو وزیر موصوف نے دیا تھا، اور اس کے اثرات وہ کہاں تک پھیل رہے ہیں اس سے بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوستو، اب یہ معاملہ جو ہے بہت آگے تک جا رہا ہے اور آگے تک جائے گا۔ 2.5 سال میں اس حکومت کی
سفارتی سطح پر ناکامی، آپ کو یہ خبریں متواتر آپ کی نظروں سے گزرتی ہوں گی، جو ہمارے عرب ممالک دوست تھے سفارتی لیول پر بھی یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، ہمارے وہ دوست بھی ہم سے ناراض ہو گئے۔ سیاسی لیول پہ تو یہاں اندرونی طور پہ ملک میں کوئی کام نہیں ہو سکا، ان 2.5 سالوں میں عوام کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے تو کوئی کام نہیں ہو سکا، نہ کوئی ترقیاتی منصوبہ ہو سکا، اور مہنگائی کی حالت یہ ہے کہ غریب آدمی، ایک عام مڈل کلاس آدمی، وہ تو اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے۔ بجلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ دن بھی حکومت نے اعلان کر دیا 2 روپے 75 پیسے مہنگی کر دی بجلی۔ اب بجلی مہنگی ہونے سے اس کے اثرات باقی چیزوں پر بھی پڑیں گے۔ جو بجلی کا جو یونٹ پچھلے چوروں کی حکومت میں 8 روپے اور 9 روپے کے یونٹ پر تھی، وہ اب آپ کو 25 روپے میں ملا کرے گی۔ جس شخص کا بل 1000 آ رہا تھا وہ آج کے بعد 3500 روپے تک پہنچ گیا۔ یہی حالت آپ نے دیکھی ہوگی گیس کے سلسلے میں ہے۔ گیس جو گھریلو گیس ہے وہ مسلسل مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور 1500، 1550، 1600 تک سلنڈر، 1700 تک بھی پہنچ جاتا ہے بعض اوقات۔ گیس کے سلسلے میں تو وزیر موصوف نے، گیس کے وزیر نے یہ کہہ دیا حکومت نے کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم نے گیس وقت پر نہیں خریدی۔ اب وہ جو وقت پہ نہیں خریدی گئی گیس، تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ان کے اس غلطی سے 50 ارب کا ٹیکہ اس ملک کی غریب اور مجبور عوام کو لگایا گیا۔ اگر میرے خیال میں تو یہ غلطیاں، ٹھیک ہے غلطیاں، آپ غلطی پہ غلطی کرتے جا رہے ہیں، ان غلطیوں کا ازالہ کون کرے گا، اور ان غلطیوں کے بارے میں سوال و جواب کب ہوگا؟ کوئی پوچھنے والا ہے کہ ایسی غلطیوں کا، کہ جو غریب عوام اور اس غریب ملک کے 50 ارب یا اس طرح کے کبھی 7 ملین اور کبھی براڈ شیٹ میں اور کبھی ریکارڈک کیس میں، کبھی کس میں، اس طرح کی غلطیاں یہ غریب اور مجبور عوام کب تک برداشت کریں گی؟ اور کیا ان کے دکھوں کا کبھی مداوع بھی ہو سکے گا؟ یا کیا کبھی ان غلطیوں کے لیے کسی کو ذمہ دار بھی قرار دیا جائے گا؟ جس کا ان تمام سوالوں کا جواب ناظرین آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ہے۔ دوستو، ہم اور آپ صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے، کہ اللہ اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ ہی کیسر خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔